السلام علیکم ویور، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے نہایت ہی دلچسپ ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ آج بہت اچھا اور پیارا سا میں ایک آپ کو واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں جو آپ کی روزمرہ زندگی کے آنے والے مسائل سنوار سکتا ہے۔ ایک غریب کسان کی شادی ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت سے ہو جاتی ہے۔ شادی گزرنے کے چند دن بعد ان دونوں میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ عورت اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہوں اور آپ مجھ سے کم تر ہیں۔ تو وہ شوہر اس کو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے نصیب میں لکھا تھا ہمیں مل چکا ہے، اور ہمیں اس پر صبر شکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ آخر میں ان کا شوہر تنگ ہو کر اس سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کہیں بھی جانے، آپ چلی جاؤ، میری جان بخش دو۔ وہ آخر ناراض ہو کر اپنے میکے آ جاتی ہے، اور اپنی ماں کے پاس آ کے اپنی ساری رودات سناتی ہے کہ امی میں وہاں پہ خوش نہیں ہوں، میرا شوہر مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، میری ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، اور نہ ہی میرا خیال رکھتا ہے۔ پہلے تو اس کی ماں اس کی ساری باتیں سنتی رہی، سننے کے بعد اس کو ایک جواب دیتی ہے کہ بیٹی آپ پریشان نہ ہو، تمہارے اس مسئلے کا حل میرے پاس موجود ہے۔ میں تم کو ایک ایسا تعویذ دوں گی جو تم اپنے شوہر کو پلاؤ گی تو شوہر تمہاری ہر بات مانے گا، تمہاری انگلیوں پہ ناچے گا، جو تم چاہو گی تمہارا شوہر ویسا ہی کرے گا۔ بیٹی یہ سن کے بہت خوش ہوئی اور ماں سے پوچھی کہ وہ آپ مجھے وہ تعویذ ابھی لا کر دیں۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹی ابھی نہیں مل سکتا، آپ کو تھوڑا اور صبر کرنا پڑے گا۔ تو بیٹی نے کہا کہ اور کتنا صبر کرو ماں، میں بہت تنگ آ چکی ہوں، اب میں اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ تو اس کی ماں نے کہا ہے کہ میرے پاس تعویذ تو ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اس تعویذ کے اندر ایک شیر کی گردن کا بال رکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی وہ تعویذ اثر کرتا ہے۔ وہ یہ سن کے حیران ہو گئی اور ماں سے بولی کہ میں وہ شیر کی گردن کا بال آخر کہاں سے لا کر دوں آپ کو؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹی تمہارے مسئلے کا ایک یہی حل ہے، اگر یہ تم کر سکتی ہو تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ آخر وہ اپنے شوہر کے رویوں سے تنگ آ چکی تھی، اور اس کو کسی نہ کسی صورت میں شیر کی گردن کا بال تلاش کرنا تھا۔ اس نے ارد گرد محلات سے ایک دوسرے سے ادھر ادھر سے اس نے شیر کے بارے میں معلومات کرنا شروع کر دی۔ آخر کار اسے پتہ چلا کہ شیر جنگل میں رہتا ہے۔ اس نے ایک ترکیب سوچی، وہ ایک قصاب کی دکان پہ گئی، وہاں سے گوشت کا ٹکڑا لیا اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ جب وہ جنگل پہنچی تو دور سے شیر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر پہلے تو ڈر گئی، پھر اس کو خیال آیا، اس نے گوشت کا ٹکڑا شیر کے آگے پھینک دیا۔ شیر فوراً لپک پڑا اس گوشت کے ٹکڑے پہ اور گوشت کھانے لگا، اور وہ یہ ماجرا دور سے کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ واپس آ گئی۔ اسی طرح سلسلہ یہ چلتا رہا۔ وہ روزانہ آتی، گوشت کا ٹکڑا لے کے شیر کے آگے پھینکتی، شیر خاموشی سے آتا، گوشت کھاتا اور چلا جاتا۔ ایک مہینے بعد وہ دوبارہ پھر آتی ہے، پھر وہی کام کرتی ہے، شیر آتا ہے، گوشت کھا کے چلا جاتا ہے۔ اب شیر اس سے اتنا مانوس ہو چکا تھا کہ وہ خاموشی سے گوشت کھا کے اپنے دبے پاؤں واپس چلا جاتا تھا، اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ شیر تو مجھ سے اتنا مانوس ہو چکا ہے، مجھے اب یہ کچھ بھی نہیں کہتا، اب میں نے اپنا کام کرنا ہے، مجھے کسی بھی طرح سے اس کی گردن کا بال توڑنا ہے۔
एक दिन उसने ये ठान लिया होता है, वो गोश्त का टुकड़ा लेके आ रही होती है, अचानक उसको शेर नज़र आता है और वो गोश्त का टुकड़ा पहले तो दोस्तें फेंक देती थी, अब दोस्तें नहीं फेंकती, शेर के थोड़ा करीब जाके वो गोश्त का टुकड़ा फेंकती है। शेर आराम से आता है, गोश्त का टुकड़ा उठाता है और साइड में बैठ के खाने लग जाता है। और वो आहिस्ता आहिस्ता शेर के पास जाती है और शेर के पीठ के ऊपर वो अपना हाथ फेरने लग जाती है। शेर उसे कुछ भी नहीं कहता और वो अपने गोश्त खाने में मसरूफ़ रहता है। जब वो देखती है कि शेर मुझे कुछ नहीं कह रहा और उसके हाथ पे सर पे हाथ फेर रही है और शेर अपने काम में मसरूफ़ है, तो वो खामोशी से शेर की गर्दन से एक बाल तोड़ लेती है। फिर वो सोचती है कि एक बाल का मैं क्या करूँगी, कुछ और बाल तोड़ लूँ। वो एक के बजाय 5-6 बाल तोड़ लेती है और वहाँ से खुशी से वो अपनी माँ के पास आती है और माँ को सारा माजरा सुनाती है। माँ उसकी सुन के ये सब कुछ देख के हैरान रह जाती है कि मेरी बेटी इतनी बहादुर हुई कि एक शेर की गर्दन का बाल भी तोड़ के मेरे पास ले आई। तो वो अपनी बेटी को कहती है कि बेटी, ये तो एक जंगल का शेर है, वो तुमसे इतना मानूस हो सकता है और तुम्हारा शौहर तो एक इंसान है, वो तुमसे क्यों नहीं मानूस हो सकता। बस तुम अपना रवैया चेंज करो और जिस तरह तुमने एक जंगल के शेर को अपने गर्विदा बना दिया है, इसी तरह अपने शौहर को भी गर्विदा बना लो। तुम्हारी ज़िंदगी ऐश इशरत में गुजरेगी, सुकून से गुजरेगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ अपनी लाइक कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।